بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ سورہ قریش پڑھتے ہوئے ہم غلطی نہیں کرتے، بغیر مسٹیک کے پڑھتے ہیں، بغیر غلطی کے پڑھتے ہیں، ہمیں غلطی نہیں آتی۔ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، اور یہ ویڈیو دیکھ کے خود پریکٹس کریں اور غلطی سے بغیر جو ہے سورہ قریش پڑھیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مین چیزیں آپ کو بتاؤں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں سے دیکھیں، یہ لفظ ہے، یہ لفظ۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا لفظ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، لے الہ پہ پڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اور اس کو یا مدہ سے مراد یہ ہے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اب یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی ای، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لا فی۔ اب اس کو لی الا فی نہیں پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا ہے یا کو، لی ای لا فی، فے بھی نہیں پڑھنا، فی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے غلطی کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں الا فیہم، الا فیہم نہیں پڑھنا۔ سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ نہیں جانتے تجوید کے بارے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ کھڑی زیر آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ مد اصلی ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اچھے طریقے سے نہیں پڑھا۔ یہاں پر حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کے اوپر مد اصلی کی مقدار کریں گے، یعنی حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا فیہم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب تیسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، یہاں پر دیکھیں، را کے بعد ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، اور یہاں پر جلدی کی وجہ سے اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں، رحلا تشیتا۔ اگر آپ رحلا پڑھیں گے تو را کے بعد جو یہ ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جب آپ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہا ہے یہ بریک ہا ہے، اور اس بریک کا تعلق یہ جس حلق سے ادا ہوتی ہے اس حلق کا تعلق منہ سے ہے، اور اس کو بریک طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے اس ہا کو پڑھتے ہوئے یہ آواز آنا لازمی ہے، اس طریقے سے، رحلا، رحلا تشیتا۔ اب یہاں پر اس کے بعد چلو یہ تو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں، تا کو تو پڑھ جاتے ہیں، تشیتا، ایسا نہیں کرنا، یہ تا بریک ہے، اس تا کا مخرج ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا دو نقطوں والا پڑھا جاتا ہے، اور اس کو فل ماؤتھ نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی پر نہیں پڑھنا ہوتا۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تشیتا، تشیتا، یہ غلط ہے، بریک پڑھا جائے گا، تشیتا، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وصائف، اگر کوئی پڑھتا ہے وصائف تو یہاں پر بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین ہوتا ہے، سواد یا زبر، سوائی فاضل فی، سوائی فی، وصائفی، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب وقف کریں گے تو فا ساکن ہو جائے گا، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یا لین ہے، یا لین کو لمبا نہیں کیا جاتا، وصائف، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، مین پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر یا کے بعد عین ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے فلیعبدوا تو غلط ہے، کیونکہ آپ عین کو حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ جب ایک حرف کو چینج کریں گے، بدلیں گے تو معنی خود بخود چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ یا عین زبر یا، فلیعبدوا رب۔ اب اس کے بعد ہے یہ لفظ بیت، یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، بیت پڑھ جاتے ہیں، بیت نہیں پڑھنا، با یا زبر بائی ہوتا ہے، بے نہیں ہوتا۔ کیسے پڑھیں گے؟ بیت۔ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو تا کو لام سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ بیت الذی، بیت اللہ، بیت اللہ نہیں پڑھنا، بیت الذی۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ جو الف ہے اس الف کو حمزہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے،
یاد رکھیے گا لام سے پہلے جب حمزہ آتا ہے، الف آتا ہے، تو وہیں سے اگر سٹارٹ کرنا ہو تو پھر اس الف کو حمزہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے الذی۔ اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے جس اگر آپ وقف کریں تو اکثر لوگ جن کو نہیں پتا وہ پڑھتے ہیں من جو۔ من جو جب پڑھیں گے تو آخری آئین جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، آئین کی جب آواز نہیں آتی، ساؤنڈ نہیں آتا، تو ظاہر سی بات ہے جب تک وہ مخرج سے ادا نہیں ہوگا تو اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جتنے لوگ پڑھتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جن کو نہیں پتا تو وہ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، من جو ایسے آئین نہیں پڑھا جاتا۔ آپ میں سے بھی کوئی ویڈیو دیکھنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے تو اس چیز کو نوٹ کریں اور دوبارہ یہ غلطی نہ کریں۔ وقف کریں گے تو آئین کو پڑھنا لازمی ہے۔ کیسے؟ من جوع، جوع، اس طریقے سے، اور ملا کے پڑھیں گے تو اور ایزی ہو جائے گا۔ آئین کو واو سے کنیکٹ کریں گے، جوعیوں، جوعیوں، وآمنہم، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے، یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہاں پر یہ وہی غنہ ہے جو آپ کو پہلے بار بار بتا چکا ہوں کہ دو زیر، دو زبر، دو پیش کی تنوین کے بعد اگر واو آ جائے تو وہاں پر ادغام میں یرملون ہوتا ہے اور غنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ جب یہ قانون لگ رہا ہے تو واو کے اوپر شد ہوتا تب بھی ہم اس کو ملا کے پڑھتے، نہ ہو واو کے اوپر شد ہے تو ملا کے پڑھ رہے ہیں، اگر واو کے اوپر شد نہ ہوتا تب بھی اس کو ہم ملا کے پڑھتے، جوعیوں وآمنہم، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہاں پر غنہ کریں گے، وقف کرتے ہوئے آپ نے خاص یاد رکھنا ہے، اس کو خوف نہیں پڑھنا، لونگ نہیں کرنا۔ واو جو ہے یہاں پر ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے۔ واو لین جو ہوتا ہے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب وقف کریں گے تو فا ساکن ہو جائے گا، من خوف، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، من خوف۔ اب یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن میں، مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اس سے سیٹسفائی ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی حرف باہر سکھائے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، اس لنک میں پہلے جو اپلوڈ کیے ہوئے حرف بحرف مخارج کے ساتھ سکھائی ہوئی ہے، وہاں سے اس لنک کو اوپن کریں، لکھا ہوگا ساتھ سورہ قریش، تو آپ کو سورہ قریش مل جائے گی، شروع سے لے کر آخر تک اس میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پڑھایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔